نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی آپ نے سماعت فرمائی ہے. اسی کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے. اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے، جو سب سے بڑا نام ہے اللہ، اسم الجلالہ سے اس کا آغاز ہوا ہے. یہ سب سے بڑا نام ہے پوری کائنات میں، اور پوری کائنات جمع ہو کر اگر اس نام کا ترجمہ کرنا چاہے تو ترجمہ کرنے سے عاجز ہے. اس نام کے اندر جو معانی کی وسعت ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی اسے گھیر نہیں سکتا. ابن عادل کی تفسیر اللباب، اس میں امام النحو
سیبویہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا قصہ ہے. یہ نحو اور لغت کے بہت بڑے امام تھے. جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا ہی نہیں اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ میں نے لفظ اللہ، اللہ کا نام، اسے پہلی بار علم الاعلام کہا تھا کہ سارے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ نے میری اسی عبارت کی بنا پر میرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو لفظ اللہ اس ذات وحدہ لا شریک لہ کا نام ہے جس میں معانی اور مفاہیم کا سمندر ہے جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے اس آیت کریمہ میں اللہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور آگے اس کی 12 خبریں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں اور اس کی معرفت اور پہچان کے بارے میں. پہلی خبر لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ، کوئی سچا اور حق معبود نہیں ہے مگر وہی اللہ رب العزت. اگرچہ دنیا والوں نے بہت سے معبود کھڑے کر رکھے ہیں مگر وہ سارے باطل ہیں اور معبود حق، سچا معبود صرف اللہ رب العزت ہے. یہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا عظیم کلمہ ہے جس کو پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اس کلمے کے 2 ارکان ہیں. ایک رکن نفی، یعنی یہ کلمہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، اور دوسرا رکن اس بات، یہ کلمہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. ایک چیز کی نفی اور ایک چیز کا اس بات. یہ اس کلمے کے 2 ارکان ہیں. نفی کس چیز کی؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا اور حق معبود نہیں ہے. یہ نفی ہے اور مطلق نفی ہے. یہ لا جو ہے یہ حرف نفی نکرہ پر داخل ہے جس میں اطلاق اور عموم کا معنی ہے، جس کا معنی کوئی معبود نہیں ہے کہیں بھی، نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے نیچے، نہ ان فضاؤں میں نہ آسمانوں میں، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی نبی نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، کوئی معبود نہیں. سارے معبودان باطلہ کا انکار ہے. یہ رکن نفی ہے جس کو قبول کیے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلے جو ایک توحید کا آغاز ہوتا ہے وہ اس نفی کے ساتھ ہے. سارے معبودان باطلہ کا انکار. یہ درگاہیں اور جو قبے انسانوں نے بنا رکھے ہیں، ہر علاقے میں درگاہ، اور صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام. یہ لا کی تلوار سب کی گردن کاٹ رہی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، سب کا انکار کرنا پڑے گا. اور انکار کیے بغیر کوئی انسان مسلمان تصور نہیں ہوگا. تو دین اسلام کا آغاز اس نفی سے ہوتا ہے. اس نفی کی صورت میں جو بھی انسان کے اندر بت خانہ ہے
وہ سارا مسمار کرنا پڑے گا۔ اس نفی کی صورت میں آپ کے دل و دماغ میں اگر کوئی معبود باطل سمایا ہوا ہے، اس سب کی جڑیں کاٹنی پڑیں گی، اور یہ اقرار اور اعتراف کرنا پڑے گا کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ کی زندگی کا سارا عمل اسی عقیدے پر قائم ہوگا۔ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق اور ایمان ہو، اور جسم کے سارے اعضاء اس کے مطابق عمل کریں کہ واقعتاً کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ رکن نفی جس کو ماننا ضروری ہے۔ شریعت نفی سے اس دعوت کا اور توحید کا آغاز کرتی ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ جو بندہ ہر طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شے جس کو اللہ کے سوا پکارا جائے، پوجا جائے، اور جس کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت ہر وہ شے ہے جس کے ذریعے لوگ حد سے تجاوز کر جائیں، خواہ وہ شے یا شخص خود اپنی عبادت کی دعوت دے اور خود طاغوت بن جائے، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، اور یا پھر اسے طاغوت بنا دیا جائے اور لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں، وہ خود اس سے بری ہو۔ یہ سارے طواغیت ہیں، اور جو بندہ ان طواغیت کے ساتھ کفر کرے گا، ان طاغوتوں کا انکار کرے گا، یہ عقیدے کی بنا نفی پر ہے۔ پہلے انکار ہے، پہلے نفی ہے، پہلے دل و دماغ سے ان سارے معبودان باطلہ کو کھرچ کر نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، ہر طاغوت کا انکار کرے اور ایک اللہ پر ایمان لائے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس شخص نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ قائم رہے گا، اور بندہ ہمیشہ کا امن، سلامتی اور استقامت پر قائم رہے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت اسے گمراہ نہ کر سکے گی، اس جادے مستقیم سے ہٹا نہ سکے گی۔ یہ آیت الکرسی کا آغاز ہے نفی اور اثبات کے عقیدے کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ تو اس کلمے نے ہر طاغوت کا انکار کر دیا، ہر طاغوت کی نفی کر دی، اور اس نفی کو ماننا پڑے گا۔ اور الا اللہ اس کلمے نے صرف ایک ذات کو ثابت کیا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہی معبود حق ہے، اور وہی ذات ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ نفی اور اثبات کے دو ارکان جن کو اقرار، تصدیق اور عمل کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ ایک بندہ اگر زبان سے اقرار کرے کہ صرف ایک اللہ معبود ہے، تو اس کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک دل سے تصدیق نہ ہو۔ دل میں تصدیق یہ ہو کہ اللہ ہی معبود حق ہے، دل سے اس بات کو سچا جانے، یہ بھی کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت ہو، نماز ہو تو اللہ کے لیے، قربانی ہو تو اللہ کے لیے، حج ہو تو اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے ادا کرے، یہ بھی کافی نہیں ہے جب تک اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل کا انکار نہ کرے۔ نفی اور اثبات، تو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ ایک بندہ اس کو سمجھ لے، اس کلمے کو، اس پر ڈٹ جائے اور قائم ہو جائے، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا ایک عظیم الشان قول کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ ابلیس کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے، جس کلمات سے ٹوٹتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بندہ اگر پورے فہم کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ اور معنی کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا تو اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی، ابلیس کمزور ہو جائے گا، ماندہ ہو کر گر جائے گا، اور اس کا جو انسان ہے اس کے مقابلے میں وہ طاقتور ہوگا، انسان اس کو بچھاڑ دے گا اور ابلیس اس کا نقصان نہیں کر سکے گا، اور شیطان اس کے سامنے کمزور ہوگا۔ اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی ذکر کا کلمہ ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شیطان کی پشت پر ایک کوڑا مارتا ہے۔ اگر وہ سبحان اللہ کہے تو شیطان پر ایک کوڑا برستا ہے، الحمدللہ کہے تو شیطان کی پشت پر یہ دوسرا کوڑا برستا ہے، لا الہ الا اللہ کہے تیسرا کوڑا برستا ہے۔ تو کثرت ذکر سے وہ شیطان کو مارتا جاتا ہے اور اس کی پشت پر کوڑے پر سادہ رہتا ہے، حتیٰ کہ شیطان شکست خوردہ ہو کر، ماندہ اور کمزور ہو کر گر جاتا ہے اور اس کا انسان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو بچھاڑ دیتا ہے، اور شیطان اس کو ورغلانے اور وسوسہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو لا الہ الا اللہ سب سے عظیم کلمہ ہے، مگر اس کے معنی کے فہم کے ساتھ معنی ہم نے پیش کر دیا کہ اس کے معنی کی دو بنیادیں ہیں، ایک نفی کی بنیاد اور ایک اس بات کی بنیاد۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج اگر توحید ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے تو اسی لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کلمے کے معنی کو نہیں جانتے، اور اگر معنی کو جانتے ہیں تو ایک رٹے رٹائے جملے کے طور پر دل و جان سے اس کا ادراک نہیں رکھتے، اور دل و جان سے جو اس کی معرفت کی حقیقت ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ بہت بڑی ایک جماعت پاکستان کی وہ اس کا معنی ہی غلط کرتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کلمے کا معنی نہیں ہے، یہ کلمہ توحید الوہیت کی اساس ہے، یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ معبود حق صرف ایک اللہ ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں، وہ طواغیت ہیں جن کا انکار کرنا ضروری ہے۔ افسوس یہ کہ اس معاملے میں مشرکین مکہ ہم سے بہتر تھے، کلمہ قبول نہیں کیا مگر معنی کا ادراک تھا۔ اس نقطے کو انسان اگر سوچے تو ڈوب کے مر جائے کہ مشرکین مکہ کو اس کلمے کا معنی معلوم تھا، ہمیں معلوم نہیں۔ یہ کلمے کے دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ دونوں کا معنی ہم نے نہیں سمجھا، قبول تو کیا ہے مگر فہم سے عاری اور فہم سے خالی ہے۔ مشرکین مکہ سے ان دونوں اجزاء کا معنی معلوم کرو۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت توحید کی پیش کی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تو مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا۔ اس دعوت کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، باقی سارے معبود باطل۔ جو آپ نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، اس کا معنی تو یہ ہے کہ ایک ہی معبود ہے سچا، باقی سارے جھوٹے اور باطل ہیں۔ یہ ان کا فہم تھا اور صحیح تھا۔ قرآن نے اس فہم کا ذکر کیا ہے مگر اس کی تردید نہیں کی۔ صحیح سمجھے وہ، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ معبود حق صرف ایک ہے، اللہ رب العزت، اور باقی سارے جھوٹے اور باطل معبود۔ اور محمد رسول اللہ دوسرا جز اس کلمے کا،
جس کو پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں۔ مشرکین مکہ صحیح سمجھے تھے، حدیبیہ کا سفر اس کو شاہد عدل کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کی غرض سے گئے اور مشرکین مکہ نے روک دیا۔ طویل قصہ ہے۔ پھر ایک معاہدہ عمل میں آیا، وہ معاہدہ تحریر ہو رہا تھا، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے سہیل بن عمرو جو کفار قریش کا نمائندہ تھا، ان دونوں کے مابین یہ معاہدہ تحریر ہوا۔ اوپر لکھا گیا کہ ھذا ما خاض علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ سہیل یہ برداشت نہ کر سکا اور کہتا ہے کہ ام ہو رسول اللہ، رسول اللہ کو مٹاؤ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو مٹانا پڑے گا۔ آگے اس کا جملہ بڑا قابل غور ہے، اس جملے کو سنو اور پڑھو اور ڈوب نہ رہو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی اتباع کریں اور آپ کی پیروی کریں۔ مانا مشرکین مکہ سمجھتے تھے رسول اللہ مان لیا تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی، پھر کوئی کام آپ کی اتباع کے بغیر نہیں ہوگا، عبادت آپ کی اتباع کے ساتھ ہوگی، تجارت آپ کی اتباع کے ساتھ ہوگی، سارے امور آپ کی اتباع کے ساتھ انجام پائیں گے۔ یہ ان کا فہم تھا۔ آج یہ فہم موجود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، صدقے اور باری جانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے جذباتی نعرے بھی ہیں، عشق رسول کی باتیں بھی ہیں، مگر جب اتباع کی باری آتی ہے تو اللہ کے پیغمبر کو باہر نکال کر اپنے اماموں کی، پیروں کی، وڈیروں کی، قوم اور برادری کی اور باپ دادا کی بات کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اماموں کے طریقے سے، حج کرتے ہیں تو اپنے اماموں کے طریقے سے، وہ اتباع کہاں گئی؟ محمد رسول اللہ کا معنی کہاں گیا؟ سہیل بن عمرو اس کو سمجھ گیا۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ اگر میں رسول اللہ مان لیا تو ہر معاملے میں، ہر امر میں آپ کی اتباع کرنا فرض ہو جائے گا۔ رسول اللہ نہیں مانا، آج مانتے ہیں مگر اتباع نہیں کرتے۔ ایمان ہے مگر فہم سے عاری، بالکل کورا اور خالی ایمان ہے جس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود حق نہیں، صرف ایک اللہ ہے سچا اور حق معبود۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ حی کا معنی زندہ اور قیوم کا معنی اپنی ذات پر قائم اور پوری مخلوقات کو قائم رکھنے والا، پوری مخلوقات کو سہارا دینے والا۔ پوری مخلوق اور قائم ہے تو اللہ کے سہارے سے قائم ہے، اللہ نے ان کو قائم کر رکھا ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام عظیم الشان نام، بلکہ بعض علماء نے ان دو ناموں کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اسم اعظم وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی۔ اسم اعظم کے توسل سے، اگر اسم اعظم کے وسیلے سے اگر جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا، اور جو چیز طلب کرو گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو ایک علماء کی بڑی جماعت ان دو ناموں کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرار دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے۔ اسم اعظم قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اور ان تینوں سورتوں میں جب دیکھا گیا تو ان تینوں سورتوں میں یہ دو نام موجود ہیں، الحی القیوم۔ اللہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ حی کا معنی زندہ، زندہ آپ لوگ بھی ہیں، لیکن یہ صرف نفسی اشتراک ہے۔ اللہ کیسا زندہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی حقیقت کو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے کبھی
زوال نہیں تھا، فنا نہیں، ایسا زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، کوئی اس کا آغاز نہیں ہے، کوئی اس پر عدم نہیں تھا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پر فنا نہیں آئے گا اور کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی محدود ہے، 50 سال کی، 100 سال کی، ہم پہلے معدوم تھے، ہم پر عدم تھا اور بعد میں فنا ہو جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کی زندگی کامل ہے، حیات کامل و اکمل ہے، نہ اس پر کبھی عدم تھا اور نہ کبھی زوال آئے گا، اور زندگی بھی کامل۔ ہماری زندگی کیسی ہے؟ بہت سے نقائص کا شکار رہتی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مرض ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی فقر ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی فاقہ اور افلاس ہے، مختلف عوارض ہیں، مختلف کمیاں اور کوتاہیاں ہماری زندگی کو لاحق ہے، اور اللہ کی حیات کامل و اکمل ہے، مکمل ہے، نہ کبھی عدم تھا اور نہ کبھی فنا آئے گا، اور القیوم ہے، قائم رکھنے والا، سہارا دینے والا۔ پوری کائنات اللہ کے سہارے پر قائم ہے، یہ ساتوں آسمان اللہ کے سہارے پر کھڑے ہیں، کوئی ستون نہیں اور کوئی چیز نہیں اس کو قائم رکھنے والی، صرف اللہ کا امر ہے۔ جب سے بنے ہیں اللہ نے قائم رکھا ہے اور اس کے سہارے سے قائم ہے، کبھی ایک ذرہ بھی آسمانوں سے نہیں گرا۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو، شمسی نظام ہے، قمری نظام ہے، فلکی نظام ہے، ارضی نظام ہے، اللہ اس سارے نظام کو جب سے کائنات بنی چلا رہا ہے اور قائم کیے ہوئے ہے۔ کوئی اس نظام میں خلل نہیں اور کوئی اس نظام میں کبھی کمی نہیں آئی، ایک رفتار سے یہ کائنات چل رہی ہے اور چلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور حی القیوم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، سارے افعال اور سارے ناموں کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء لازمہ، صفات لازمہ، صفات قائمہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے، دوسرا صفات فعلیہ، اللہ تعالیٰ کے کام جو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے جب چاہے انجام دے۔ جو صفات قائمہ ہے ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے، جو صفات فعلیہ ہیں وہ اللہ کی قدرت پر ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنا وہ فعل انجام دے دے اپنی اس صفت کے ذریعے۔ تو الحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات قائمہ اور صفات لازمہ کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، سارے لوازم کے ساتھ، سمیع ہے، بصیر ہے اور سمیع ہے اور علیم ہے، یہ سارے وہ نام اور صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے، یہ صفات لازم ہے۔ اور قیوم یہ صفات فعلیہ کا مرکب ہے، اللہ قائم رکھنے والا، رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، موت و حیات کا مالک، بندوں کو چلانے والا، اسی کا نظام نافذ ہے، اسی کا امر قائم ہے۔ سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات تو جو کہ یہ دو نام بڑے جامع صفات لازمہ اور صفات فعلیہ سب کا مظہر ہے، اس لیے اس سورت کی بڑی عظمت، اس آیت کریمہ کی بڑی عظمت ہے۔ حدیث میں اس کو سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے، اعظم آیت فی القرآن، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت۔ اس میں یہ دو نام اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور سارے ناموں کی ترجمانی کرتے ہیں اور ساری صفات کے مظہر ہیں، یہ دو نام۔ لہٰذا یہ سورت، یہ آیت کریمہ بڑی عظیم الشان ہے، بڑی اس میں عظمت و جامعیت ہے، تبھی تو اس کو پڑھنے کی بڑی برکات ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد من قرأ دبر صلاۃ مکتوبہ وآیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا، لم یحل بینہ وبین الجنۃ الا الموت الا ان یموت، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوگی۔
آیت الکرسی کو پڑھتے ہی وہ جنتی بن جائے گا. داخل اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ ابھی وہ زندہ ہے، اور جنت کا داخلہ موت کے بعد ہوگا اور مرنے کے بعد ہوگا. تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنتی ہے. اس کی اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے، صرف اس کی موت حائل ہے. جو ہی اس کا انتقال ہوگا، جو ہی موت کا شکار ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، مگر فہم کے ساتھ. اسی لیے اس آیت کریمہ کا موضوع آج رکھا گیا کہ اس کا فہم آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے معنی آپ کے سامنے واضح کیے جائیں، تاکہ جب بھی پڑھے تو ان حقائق کو جانتے ہوئے پڑھے اور عقیدے کے ساتھ پڑھے. جو چیز آپ کی زبان پر ہو وہی معنی آپ کے دل میں ہو، عقیدے کی ترجمانی ساتھ ساتھ ہو، اور پوری زندگی اس کے مطابق عمل ہو. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث اصل میں اس میں شیطان کا قول مذکور ہے، جس کے رب کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ طویل قصہ ہے. اس میں شیطان نے آخر میں کیا کہا تھا کہ اذا اتیت مسجدک یا اذا اتیت فراشک، جب تم اپنے بستر پر رات کو آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو. جب بستر پر سونے کے لیے آؤ آیت الکرسی پڑھ لو. اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر یہ ہوگا کہ صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. لا یزال من اللہ علیک حافظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ایک محافظ آپ پر مقرر ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا، اور شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا. یہ بات شیطان نے کہی تھی. ابو ہریرہ نے جب نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. ان الشیطان کذوب وقد صدق، شیطان جھوٹا ہے مگر آج یہ سچ بول گیا، یہ اس کی بات سچی ہے. یہ آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے اس آیت الکرسی کو اعظم آیت فی قرآن قرار دیا. اور ابی بن کعب کی حدیث کے مطابق ان سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے اسی آیت کی نشاندہی کی. آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سب سے بڑی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے سینے کو تھپتھپایا، سینے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یا ابا المنذر لیحنک العلم، تمہیں علم مبارک ہو. ایک عظیم الشان علم تمہارے پاس ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی جو سورت ہے، یہ آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے. یہ عظیم علم آپ کو مبارک ہو. یہ علم ہے، حقیقی علم. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے علم کوئی شعر و شاعری کا نام نہیں ہے، علم لچھے دار باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، علم کسی شعر بیانی کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اس حقیقت کا نام ہے جس میں انسان کی معاد اور انسان کی کامیابی کی ضمانتیں ہوں، جنت کے داخلے کی ضمانتیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ابن کعب کو مبارکباد دی کہ ایک عظیم علم آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو. یہ آیت الکرسی اس کی عظمت اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، بے شمار ناموں کا ذکر ہے، جن کی پہچان اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اس کا عقیدہ استقامت پر آ جائے اور وہ یقینی طور پر توحید کے دائرے میں ایک بڑے اچھے انداز سے داخل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی حیات کامل حیات ہے، اس کی قیومیت کامل ہے، جس کا ایک چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اللہ اکبر، وہ ذات ازل سے ابد تک نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس پر کبھی عدم تھا اور نہ کبھی فنا آئے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کبھی اس کو اونگ تک نہیں آئے گا. سینہ جس کا ایک لفظ نعاس ہے، نعاس سے مراد وہ نیند جو صرف انسان کے سر تک محدود رہتی ہے اور دل میں داخل نہیں ہوتی، اور نوم دل کی نیند، نعاس صرف سر کی نیند جس کو ایک اونگ بولتے ہیں یا نیند کا جھٹکا بولتے ہیں. اللہ ازل سے ابد تک ہے، اسے نہ کبھی نیند آئی نہ کبھی اونگ آئی اور نہ کبھی آئے گی. یہ اس کی حیات کاملہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے. ہماری حیات کیسی ہے؟ کبھی جاگ رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں،
جب انسان سو جاتا ہے اس کی روح جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور وہ ایک بالکل کل مردہ ہوتا ہے، ایک مردہ انسان کی طرح جس کی روح نہ ہو۔ یہ ہماری حیات ہے جو ان نقائص سے بھری پڑی ہے، کبھی جاگ رہے اور کبھی سو رہے ہیں۔ اللہ کی حیات کیسی ہے؟ کامل حیات، اسے کبھی اونگ تک نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ وہ اس کائنات کا محافظ ہے۔ اسے کیسے اونگ ہے؟ اسے کیسے نیند آئے؟ اسے اگر اونگ آ جائے تو کائنات کا نظام کتر بتر ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے۔ اس نظام کو سنبھالنے والا جس کی حیات کامل حیات ہے، تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے۔ طلبہ یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ یہ لہو عربی قواعد کے اعتبار سے خبر مقدم ہے۔ ما فی السماوات یہ سارا مبتدا مؤخر، جب خبر مقدم ہوتی ہے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب لہو ما فی السماوات کا معنی کیا ہے؟ صرف اسی کے لیے، اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا ہے صرف اس کے لیے؟ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، سب کا مالک اللہ، سب کا مختار اللہ، سب پر امر اللہ کا۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور پوری کائنات پر اللہ کا امر نافذ ہے۔ اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ایک ذرہ تک نہیں۔ لا یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے تک کے مالک نہیں ہیں۔ جن جن کو تم پکار کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، سب کو جمع کر لو، ان کے پاس ایک ذرے کا اختیار نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے تک کے مالک نہیں ہے، اور اللہ وہ مالک ہے جو پوری کائنات کا مالک اور مختار ہے، پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، یہ سارے آسمان، ساری زمینیں اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ان کا خالق اور مالک ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب اللہ خالق اور مالک ہے، جب ساری کائنات اللہ کے لیے ہے، تو پھر سن لو، اس ساری کائنات پر اللہ کا امر نافذ ہو، اور نافذ ہے۔ اللہ کے امر کی دو قسمیں ہیں، ایک امر قدری و کونی، اللہ کی تقدیر کے فیصلے یہ پوری کائنات پر قائم ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کون انسان کب پیدا ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا، کتنا جیے گا اللہ کے امر سے جیے گا، کتنا کھائے گا اللہ کے امر سے کھائے گا، کتنا پیے گا اللہ کے امر سے پیے گا، کب مرے گا اللہ کے امر سے مرے گا۔ کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کونی، جس کا امر قدری و کونی ہے، اس کے تحت ہے، اور پوری کائنات پر اللہ کا امر قدری و کونی قائم ہے، جس میں کوئی انسان ایک سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے تقدیر میں کسی انسان کے پیدا ہونے کا وقت لکھا ہے، اسی وقت پیدا ہوگا، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر، اور اللہ نے تقدیر میں جس انسان کی موت کا وقت لکھا ہے اسی وقت مرے گا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ تو یہ پوری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، اور اس کا امر قدری، امر کونی پوری کائنات پر قائم۔ کون مالدار ہوگا اللہ کا امر ہے، کون فقیر ہوگا اللہ کا امر ہے، کس کو فاقہ لائق ہوگا اللہ کا امر ہے، کس کو شکم شیری لائق ہوگی اللہ کا امر ہے، کون کہاں جائے گا اللہ کے امر سے جائے گا، کہاں سے آئے گا اللہ کے امر سے آئے گا۔ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اور اس کا امر قدری و کونی اس کے تابع ہے۔ اور ایک امر شرعی ہے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ شریعت بنانا، شریعت صادری کرنا اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اور اللہ نے شریعت صادری کی، انبیاء بھیجے، اپنی دعوت انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائی۔ وہ سارے امر شرعی ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، یہ سارے امور شرعیہ اللہ نے بنائے۔
طریقہ نماز اللہ نے بنایا، طریقہ حج اللہ نے بنایا اور اپنے انبیاء کو تعلیم دی، یہ امور شرعی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی حد تک اختیار دیا، دعوت پہنچا دی، انبیاء کرام کی حجت قائم کر دی اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ راستہ جہنم کا ہے، اب تم چاہو جس راستے کو اختیار کر لو، چاہے نبی کی دعوت قبول کر کے جنت کا داخلہ لے لو، چاہے نبی کی دعوت کا انکار کر کے جہنم کا لقمہ بن جاؤ، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا۔ امور شرعی تو امور قدریہ پوری طرح قائم ہے اور کوئی شخص ان سے انحراف نہیں کر سکتا۔ امور شرعیہ میں انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ جو انسان انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتا انتہائی بد نصیب ہے، جو جہنم کا سوداگر ہے اور گمراہی مول لے لیتا ہے، انتہائی بد نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امر شرعی اس جہاں پر قائم ہے، مگر انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے جس راستے کو چاہے منتخب کرے۔ لیکن امر شرعی بھی اللہ تعالیٰ کا، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو شریعت ہے، ہدایت ہے، جنت کا پروگرام ہے، وہ آسمانوں پر بنتا ہے، زمین پر نہیں بنتا۔ کسی انسان کا قول، کسی انسان کی فقہ، کسی انسان کا فتویٰ اس کائنات میں نہیں چل سکتا۔ اللہ کا امر چلے گا، انبیاء کی دعوت چلے گی، امر شرعی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے اللہ نے سکھائی، حج کیسے کرنا ہے جیسے اللہ نے سکھایا، پوری طرح اللہ کے امر شرعی کو ماننا ضروری ہوگا۔ لیکن آج ہم نے امر شرعی میں بہت سے شرکاء کو داخل کر لیا اور شامل کر لیا، یہ بات شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ پورے دین میں حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے اصل سعادت کا راستہ اور جنت کا پروگرام کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی بات مانی جائے۔ رسول کی ذات ہی اللہ کے بندوں پر حجت ہے جس کو تسلیم کیا جائے اور قبول کیا جائے۔ مگر آج ہم نے اطاعت کے باب میں غیروں کی عملداری داخل کر دی، ان کی عملداری کو قبول کر لیا اور دین کو شطرنج کا کھیل بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک حقیقت ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ ایک کتاب علماء دیوبند کی المحند المحند، اس کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک فخری انداز میں کہ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم اصول میں دو شخصیتوں کے پیروکار ہیں، یا ہم اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، اور ہم تزکیہ اور تصوف میں چار جو ہیں وہ راستوں پر چلنے والے اور کسی ایک راستے کو انتخاب کرنے والے، یہ چشتی ہے، یہ قادری، نقشبندی ہے، سہروردی، یعنی کہیں اللہ کا نام نہیں، کہیں رسول اللہ کا نام نہیں، حالانکہ شریعت یہ امر شرعی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم اہل حدیث کا عقیدہ ہے یا اعتقادی امور ہوں یا فروعی مسائل ہوں یا تزکیہ کے مسائل ہوں، ان سارے امور میں اور سارے مسائل میں اہل حدیث جو ہیں وہ خالصتاً محمدی ہیں اور محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہیں۔ در حقیقت یہ شریعت کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر ہم نے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، حجت سے باہر آ گئے اور غیر انسانوں کو اس میں داخل کر لیا، یہ بربادی اور تباہی کا راستہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہ ملکیت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وہ اکیلا مالک ہے سارے انسانوں کا، حیوانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، ایک ایک ذرے کا وہ اکیلا مالک اور خالق ہے، اسی کا نظام سب پر چل رہا ہے، اسی کا امر سب پر چل رہا ہے۔ امر قدری بھی اسی کا ہے، امر شرعی بھی اسی کا ہے، مگر وہ انسان بد نصیب ہے جو امر شرعی میں اللہ کی ذات کی بات کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث کو مبارک ہو، امر قدری و کونی ہو وہ اللہ کے نظام کتابیں ہیں، امر شرعی ہو وہ اللہ کی شریعت کتابیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری زبانوں پر، ہمارے جسم پر ایک نظام قائم ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ہمیشہ حق پر قائم رہو گے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، دوسرے میں اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے. ہم ان دو چیزوں سے باہر کبھی نہیں جاتے. نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی بات کو مانا جائے. یہی فیصلہ حدیث الفرق نے کیا جو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تفرقت الیہود علی 71 ملتا، یہودیوں کے 71 فرقے بنے. وتفرقت النصارى علی 72 ملتا، عیسائیوں کے 73 فرقے بنے. وستفترق امتی علی 73 ملة، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کوئی خطہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی زمانہ ہو، جو لوگ اس پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جنتی گروہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے. باقی سارے جہنمی. تو صحابہ کس چیز پر تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں کس چیز کو پیش کیا؟ اس نظام کو جو آپ نے صحابہ کو سکھایا، جو آپ کے دور میں مروج تھا، یا اس نظام کو جو 400 سال بعد وجود میں آیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول ہے کہ 4 صدیوں تک تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. 4 صدیوں کے بعد تقلید شخصی کو رواج ملا. تو اللہ کے پیغمبر کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ وہ دین جو آپ نے صحابہ کو سکھایا اور پیش کیا، کہ وہ دین جو 400 سال بعد لوگ بنائیں گے اور اس کی اختراع کریں گے. سیدھی سی بات ہے. یہ حدیث اور یہ نصوص جماعت اہل حدیث کے لیے عظیم بشارت ہے، عظیم خوشخبری ہے، جن کا عقیدہ الحمدللہ روز روشن کی طرح آیا ہے. کوئی چیز پوشیدہ نہیں، باطنیت نام کی یہاں کوئی چیز نہیں. باقی سارے فرقے، سارے مسالک اپنے بعد مسائل کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اہل الحدیث کی ہر چیز، عقیدہ ہو، عمل ہو، منہج ہو، سیاست ہو، خلق ہو، یہ سارے کے سارے نصف النہار کے سورج کی طرح بالکل عیاں روشن ہے. کوئی خفا نہیں اور کوئی بھا نہیں. تو لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے یہاں شفاعت کرے، اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرے کسی؟ کون ہے؟ اپنا سر اٹھائے گا اپنے آپ کو اپنی مرضی اور اختیار سے بطور شافع کے پیش کرے؟ کوئی نہیں. یہ من یہ استفہامیہ مگر انکار کے معنی میں کوئی نہیں جو اللہ کے روبرو جا کر اللہ کے سامنے جا کر شفاعت کرے کسی کی، سفارش کرے کسی کی، الا باذنہ ہی، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. قیامت کے دن شفاعت ہوگی، شفاعت حق ہے. ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے. مگر شفاعت کون کرے گا؟ جس کو اللہ کا اذن حاصل ہو. شافع بہت سے ہوں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اس امت کے صالحین شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑے شافع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کوئی شافع اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. آج ہم نے مرضی سے شافع بنا رکھے ہیں، ہر دربار کا ملنگ، اور یہ سارے اصحاب مزارات ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شفاعت کریں. عورتیں اگر جاتی ہیں، پردہ دار عورتیں، ان کے چہروں کو کھولا جاتا ہے. اپنا چہرہ کھولو، حضرت کو دکھا دو تاکہ قیامت کے دن آپ کو پہچان کر آپ کی شفاعت کر سکے. عقیدوں کا جنابہ ہے یہ. آیت الکرسی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے اذن کے سوا، اللہ کی مرضی کے سوا، اس کی اجازت کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. مسئلہ شفاعت بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، مگر یہ چند نقطوں میں محدود ہے. ایک شافع شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ جس کو اللہ کا اذن ہوگا اور اللہ کی اجازت ہوگی. دوسرا، جس کو اللہ کا اذن مل گیا وہ شفاعت کس کی کریں گے؟ یہاں بھی شافع کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کریں. مشروع بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کے اختیار سے ہوگا. فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ شفاعت کرنے والے نہیں شفاعت کریں گے مگر صرف اس کی جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہے. اللہ کے رضا سے شفاعت کریں. پیارے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شافع جب شفاعت کریں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یحد لی حدا، اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا
کہ یہاں سے لے کر وہاں تک بندوں کی شفاعت کر سکتے. تو یہ شفاعت کا مسئلہ عظیم و شان حق ہے. شفاعت ہوگی قیامت کے دن. اللہ کا احسان عظیم ہے, ہم جیسے گناہگاروں کا بڑا سہارا ہے. مگر شافع کون ہوگا؟ جس کو اللہ چاہے. مشفوع کون ہوگا؟ جس کو اللہ چاہے. نہ کوئی شافع مرضی کا کھڑا ہوگا اور نہ کوئی مشفوع مرضی کا ہوگا. شافع بھی اللہ کی اذن سے ہوگا اور مشفوع بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. تو شفاعت کرنے والے شفاعت کس کی کریں گے؟ نبی علیہ السلام کے حدیث سے بخاری کی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قیامت کی جناب شفاعت کریں گے؟ کون خوش نصیب؟ کہ شفاعت سب کی کریں گے, پوری امت کی کریں گے؟ کون خوش نصیب لوگ؟ اور ہمارے شفاعت کے بہت سے نظریے. کوئی کہتا ہے محفل میلاد میں ڈالو شفاعت مل جائے گی. کوئی کہتا ہے نبی اسلام کی شان میں قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی. ارے نہیں, اللہ کے پیغمبر سے پوچھو کہ آپ کس کی شفاعت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری امت کے وہ لوگ صرف میری شفاعت کے حقدار ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اعتراف کیا اپنے دل سے خالص ہو کر, جن کے عقیدے میں ایک ذرے کے برابر اور سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک یا میل نہ ہو, جن کے اندر اللہ ہی معبود ہو, معبود حق, اللہ ہی مشرک کشا ہو, اللہ ہی حاجت روا ہو, اللہ ہی دستگیری کرنے والا ہو, اللہ ہی داتا ہو, اللہ ہی روزی دینے والا ہو. صرف اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی کا نام ہے, وہی معبود ہے, اس کی اسماء و صفات حق ہے, ان کو حق جانے, ان میں اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ ہو. ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی عقیدے میں یا عمل میں شرک داخل نہ ہو, وہ لوگ میری شفاعت کے مستحق ہوں گے. تو شفاعت حق ہے اہل توحید کا, جن کے عقیدے خالص توحید پر قائم ہوں. یہ نصوص بھی اہل الحدیث کے لیے بڑے شرف کی بات ہے. الحمدللہ ان کے عقیدے میں خالص توحید ہے اور کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہیں ہے. باقی سارے مسالے مختلف انداز سے شرکیہ امراض میں مبتلا ہے اور شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے. ان کی زبانوں پر شرکیہ الفاظ ہیں, ان کے دلوں میں شرکیہ عقیدوں کا اعتراف ہے اور ان کے عمل میں شرکیہ امور داخل ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. یہ شفاعت کا خلاصہ ہے کہ شافع قیامت کے دن ہوں گے وہ اللہ کی مرضی سے. وہ شفاعت کریں گے کن کی؟ اللہ کی مرضی جن کو حاصل ہوگی, اللہ جن کے لیے چاہے گا. اور شفاعت کی جو حد ہے یہ اہل توحید کا حق ہے. جو شرک کرنے والے چاہے ان کے شرک میں ایک ذرے کی آمیزش ہو وہ اللہ کے حبیب کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ اللہ کا علم, یہ اللہ کا علم کا اثبات ہے. اس کا علم حق ہے اور سارا غیب وہی جانتا ہے. علم غیب اسی کے پاس ہے. کوئی مخلوق علم غیب میں ایک ذرے کے بھی شریک نہیں ہے. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے, یہ عالم الغیب ہے, وہ اپنے عقیدے کے ذریعے اسلام سے خارج ہے اور کفر میں داخل ہے. ایسا انسان کافر ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھے. اللہ ہی کے پاس علم ہے. لہو ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. آگے سے مراد قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, کیا انجام ہوگا کسی انسان کا, ساری مخلوقات کا انجام, ساری مخلوقات کے حق میں فیصلے, قیامت کے دن ان کے امور, قبر میں ان کی زندگی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں. اور ما خلف جو پیچھے ہے دنیا کی زندگی, جو کچھ چھوڑ کر آئے, دنیا میں جو کچھ کرتے رہے, جو کچھ اعمال انجام دیتے رہے, سب اللہ کے علم میں ہے. اور قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے. ما بین ایدیہم, آگے کے احوال میں, قیامت کے احوال میں اور پیچھے کے احوال میں, دنیا کے احوال میں, دنیا کے سارے امور بھی ہر انسان کے اللہ کے علم میں. ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے اور قیامت کے دن کی بھی ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے. کون انسان کیسے آئے گا, کس طرح کامیاب ہوگا, کون ناکام ہوگا, کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا. اور جو لوگ عارضی طور پر جہنم میں داخل ہوں گے اپنی توحید کی برکت سے جہنم سے نکالے جائیں گے,
کتنا عرصہ وہ جہنم میں رہیں گے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے، اور جو کچھ آگے ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، اور جو اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے، خواہ وہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، انسان ہو یا جن ہو، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بڑا وسیع اس کا علم ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بھلا انسانوں کے مخلوقات کے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا نسبت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو کشتی میں ایک پرندہ آیا، سمندر میں وہ کشتی تھی، اس پرندے نے اپنی چونچ میں پانی بھرا، سمندر کا پانی، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف چھوٹا سا قطرہ جو چڑیا کی چونچ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا اور خضر علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ پھر خضر علیہ السلام نے بتایا اللہ کا میرا علم اور تیرا علم اور ساری مخلوقات کا علم، اس میں انسان بھی، جن بھی، انبیاء بھی، ان کی امتیں اور قومیں بھی، میرا علم اور تیرا علم اور ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے اس سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مخلوقات کو علم دیا ہے، اتنا سا علم دیا ہے، بڑا وسیع اس کا علم ہے۔ اس کا علم ایک بحر بے قرار ہے، بحر بے قرار ہے، اور ساری مخلوقات کو اس نے علم دیا۔ وہ کتنا علم ہے؟ چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے، اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو دیا۔ انبیاء، مرسلین، جن اور انسان سارے اس میں داخل اور شامل، اور اس چونچ کے مقابلے میں بحر زخار ہے، بحر بے قرار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، ساری مخلوقات جو ہے اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء۔ اللہ جو چاہے دے دے، جو علم دینا چاہے دے دے۔ انبیاء کو وحی دیتا ہے، کسی مخلوق کو کوئی چیز سکھا دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے جو اللہ چاہے وہ عطا فرما دے۔ باقی یہ مخلوق اور یہ ساری کائنات اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں پر حاوی اور غالب ہے اس کی کرسی۔ یہ کرسی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق موضع قدم الرحمن، رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ رحمان عرش میں مستوی ہے، نیچے اس کی کرسی ہے، اور اس کی کرسی ساتوں آسمانوں کا اور ساتوں زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑا تشت اور برتن ہو، اس میں 7 سکے پڑے ہوں، 7 درہم پڑے ہوں۔ یہ 7 درہم گویا 7 آسمان ہیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں۔ اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اللہ کا عرش کیسا ہے؟ جیسے چٹیل میدان ہو، اس چٹیل میدان میں ایک چھوٹا سا لوہے کا چھلا ہو۔ چٹیل میدان کے مقابلے میں اس چھلے کی کیا حقیقت ہے، اسی طرح اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا حقیقت ہے۔ اور کرسی جو ہے اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان 7 سکوں کی مانند ہے۔ اور یہ کرسی کیا ہے؟ موضع قدم الرحمن، رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ۔ تو فرمایا کہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں پر حاوی اور غالب ہے اور سب پر وسیع ہے۔ بلا یعود حفظہما، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ ان سب کی حفاظت کر رہا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور کسی نظام میں کوئی خلل نہیں ہے۔ جب سے نظام قائم ہوا جب تک رہے گا، کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔ اللہ میں کوئی ضعف اور کوئی کمزوری، کوئی عاجزی نہیں ہے۔ ان کی حفاظت میں آسمان بھی قائم ہے، زمینیں بھی قائم ہیں، شمس و قمر کا نظام بھی قائم ہے، اللہ کا امر اس پر قائم ہے۔ اور وہ العلی العظیم، اور اللہ علی ہے، بلند اور سب سے اونچا، سب سے اونچا اور عظیم ہے، سب سے بڑی ذات ہے، علی بھی ہے اور عظیم بھی، سب سے اونچی ذات ہے، سب سے اونچی ذات ہے۔ ہم زمین پر رہتے ہیں، آسمان جو آسمان اول، زمین اور آسمان کے من جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا، اور پہلے آسمان کا موٹاپا بھی 500 سال کی مسافت کے مقدر ہے۔ پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک 500 سال کی مسافت، آسمان دوم کا موٹاپا بھی 500 سال کے مطابق۔ اس طرح تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، کتنی بلندی پر معاملہ پہنچا۔ اوپر ایک سمندر ہے جس کی تہ سے لے کر سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔
اس پر رحمان کی کرسی ہے. رحمان کی کرسی جو رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور کرسی سے اوپر رحمان کا عرش، کرسی سے عرش تک کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے. عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، جو آخری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے. اللہ اس عرش پر مستوی ہے جو آخری مخلوق ہے. اتنی بلندی پر وہ ذات ہے. اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود اس پر کائنات کا کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے، کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی لیلۃ الظلماء. رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، اور اندھیروں میں وہ اس پہاڑ کی تہ میں چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پر چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. ابن قیم فرماتے ہیں اس چونٹی کے منہ کو اللہ دیکھتا ہے. اس چونٹی کے منہ میں رزق کا دانہ چھوٹا سا، اسے بھی اللہ دیکھتا ہے. اس دانے کا اندر داخل ہونا بھی اللہ دیکھتا ہے. اس دانے کا چونٹی کی پیٹ کی رگوں میں داخل ہونا بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس دانے کا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے. کیسا اس کا علم ہے، کیسی اس کی قدرت ہے، اور کیسے اس علم کی وسعت ہے. اتنی بلند و بالا ذات، سبحان رب العالی. اب سجدے میں پڑھتے ہیں، سب سے اوپر وہ ذات ہے. جہت علو اس کی صفات میں داخل ہے. ایسا علو ہے، ایسی جہت ہے کہ کوئی دنیا کی شے اللہ تعالیٰ کو گھیرنے والی نہیں ہے. وہ پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کو گھیرنے والی کوئی چیز نہیں. وہ العلی العظیم، وہ علی ہے، سب سے بلند اور عظیم ہے، سب سے بڑی ذات ہے. کہ ہم نے مختصر مفہوم عرض کیا، تفاصیل بہت سے ہم نے چھوڑ دی، وقت محدود تھا. آیت الکرسی ہے، اس کے مفاہیم کو سامنے رکھے اور اس کو پڑھا کریں. سوتے ہوئے پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور نمازوں کے بعد پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. ویسے بھی معمول بنایا اپنی زندگی میں آیت الکرسی بار بار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، علم کے ساتھ اور معنی کے استحضار کے ساتھ. اللہ اس فہم پر کو قائم رکھے. اس صورت میں جو، اس آیت کریمہ میں جو اعتقادی خزانے ہیں، اللہ کی صفات اور اسماء کے خزانے ہیں، اللہ ان خزانوں سے ہمارے ذہن کو بھر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور توحید کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرما دے. یہ توحید ہی اخروی نجات کا باعث ہے، توحید ہی قبر کی کامیابی کا باعث ہے، توحید ہی جنت کے داخلے کا باعث ہے. اللہ ہمیں حقیقت توحید اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.